अच्छा, हुजूर को बशर कहा किसने? अल्लाह ने कहा महबूब फरमा दीजिए, महबूब फरमा दीजिए। तो अल्लाह ने फरमाया ना बशर, और दूसरा बशर कहने वाला कौन है? हमारे उलमा ने लिखा है बशरियत का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। आप नबी की बशरियत का इनकार कर देते हो, इस्लाम से खारिज। आप आमना और अब्दुल्लाह की औलाद थे, बेटे थे। आप अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। आप हाशमी थे, करशी थे। आप इंसान थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत हक यूट्यूब चैनल पर एक बहुत खूबसूरत वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नूर है, और कुछ कहते हैं कि नूर मिन नूरिल्लाह है, यानी अल्लाह के नूर में से नूर है। आज उलमा से जानते हैं क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर हैं, किसका मौक़िफ़ कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त है। तो सबसे पहले चलते हैं बरेलवी मकबा फ़िक्र के एक मौलाना सैयद वक़ार अली हाशमी साहब की तरफ कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, हुजूर को बशर कहा किसने? अल्लाह ने कहा महबूब फरमा दीजिए, महबूब फरमा दीजिए। तो अल्लाह ने फरमाया ना बशर, और दूसरा बशर कहने वाला कौन है? हुजूर खुद। पहले किसने फरमाया? अल्लाह ने। और दूसरा बशर कहने वाला कौन है? हुजूर खुद। हुजूर खुद बशर कहते हैं, उस पर फिर वजाहत है, तवाज़ो है, दिगर तफसीर है। और तीसरा बशर कहने वाला कौन है? कुफार है। अब अगर तुम हुजूर को बशर कहना चाहते हो, या तो खुदा होने का दावा करना पड़ेगा, तौहीद की रट लगाने वालों। बशर कहा किसने? या तो अल्लाह ने कहा, या हुजूर ने फरमाया कि मैं बशर हूं, और या कुफार ने कहा मैं कहता हूं। अगर तुम बशर कहते हो तो या तो खुदाई का दावा करोगे, मुशरिक हो जाओगे, या कहोगे कि तुम खुद हुजूर हो, ना तुम खुदा बन सकते हो, ना मुस्तफा बन सकते हो। हाँ, तीसरा दरवाजा खुला हुआ है। मौलाना साहब का मौक़िफ़ तो आपने जान लिया होगा। वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर या अल्लाह ने कहा, या फिर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या फिर काफिरों ने अल्लाह के नबी को बशर कहा। तो इसके लिए या आपको अल्लाह बनना पड़ेगा, वो आप बन नहीं सकते, या रसूल बनना पड़ेगा, वो भी आप बन नहीं सकते। तो तीसरा दरवाज़ा कुफार वाला आपके लिए खुला है। बहुत सख्त मौक़िफ़ था मौलाना साहब का। तो अब चलते हैं समर अब्बास कादरी साहब की वीडियो की तरफ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बशर हैं, इस पर तो किसी का इनकार नहीं है। और हमारे उलमा ने लिखा है बशरियत का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। मसला है नूरानियत का। बशरियत को तो हम भी मानते हैं। हमारा यह नजरिया है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर महज नहीं हैं, बल्कि नूरी बशर हैं। क्या कहने आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह कमाल भी बदरजाए अतम अता फरमाया है। यानी अगर मैं यूं कहूं कि आप नूर भी हैं बैक वक्त, और बशर भी हैं। बशर ऐसे हैं कि कायनात में आप जैसा बशर कोई नहीं, और नूर ऐसे हैं कि कायनात में आप जैसा नूर भी कोई नहीं है। लेकिन यहां पर ना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने जो बात समझाई ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको अर्ज कर देता हूं। ये ना लोग उलझन, ये बैक वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर और बशर क्यों बनाया, इसकी वजह क्या है? फरमाया एक है खालिक का दर्जा, एक है मखलूक का दर्जा। दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा रखा, और दो सिफतें अता फरमाई। फरमाया महबूब जब हमसे कुछ लेना है तो आप पर आपकी नूरानियत गालिब होगी, आप नूर होंगे, और जब उम्मत को कुछ देना है तो आप पर बशरियत गालिब होगी, आप बशर होंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? हैं बशर, लेकिन वो जो अनवार तजल्लियात अल्लाह की बारगाह से अहकाम की सूरत में या कुरान की सूरत में, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता करने के लिए महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दरमियान में वसीला बनाया। अब यहां पर भी लोग कहते हैं अल्लाह डायरेक्ट नहीं दे सकता। मौलाना आप कैसी बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा जनाब वो डायरेक्ट दे सकता है, वो कादिर है, और वो कादिर मुतलक है, वो दे सकता है। लेकिन भाई हम आजिज हैं, हम ले ही नहीं सकते हैं। अल्लाह ये तो हमारे ऊपर करम फरमा के महबूब पाक अलैहिस्सलाम को ये बशरियत के साथ सिफत नूरानियत अता कर दी गई, ताकि वहां से जो मिले वो महबूब के वसीले से कौम को अता फरमा दिया जाए। हमारा अब्बास कादरी साहब का मौक़िफ़ आपने जान लिया होगा। वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी बशर भी हैं और नूर भी हैं। अब चलते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो की तरफ, वो इस मौजू पर क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं। आदम को मिट्टी से बनाया अल्लाह ने, और हमारे नबी आदम की औलाद में है। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ने आदम की औलाद में सबसे बेहतर को पसंद मुंतखब किया, यानी नबी को पैदा करने के लिए, वो इब्राहीम। किसकी औलाद में? आदम की। फिर इब्राहीम की औलाद में सबसे बेहतर, फिर उनमें सबसे बेहतर, फिर उनमें सबसे बेहतर में अल्लाह ने आपको पैदा किया है। सबसे आला ऊंचा खानदान इंसानों में होते हैं, फरिश्तों में बोलो नहीं होते, क्योंकि वो तो डायरेक्ट अल्लाह ने नूर से पैदा किया उनको।
مشرکین کہا کرتے تھے یہ فرشتے کیوں نہیں ہیں, اللہ نے پیغمبر کو فرشتہ کیوں نہیں بنایا, نور سے کیوں نہیں بنایا؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے جواب دیا, قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. زمین میں اگر نوری مخلوق رہتی تو آسمان سے ان کی ہدایت کے لیے نوری مخلوق کو نازل کیا جاتا. زمین میں خاکی مخلوق رہتی ہے, مٹی سے بنی ہوئی, تو ان کی ہدایت کے لیے لیڈر بھی کس میں آیا ہے؟ بولو, انہی کی جنس میں سے آیا ہے. تو اللہ نے آپ کو بشر بنایا ہے. بیمار بھی ہوتے تھے آپ, شفا بھی ملتی تھی, تکلیف بھی ہوتی تھی, خوشی بھی ہوتی تھی. سارے غزوہ احد میں آپ کے دانت شہید ہو گئے, تکلیف ہوئی جس سے آپ کو. تو یہ دو ٹوک اسلام کا عقیدہ ہے, اس میں دوسری رائے رکھنا جائز نہیں ہے. اگر آپ نبی کی بشریت کا انکار کر دیتے ہو, اسلام سے خارج. مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ دو ٹوک قرآن و سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کی بشریت کا انکار کرنے سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب چلتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا موقف رکھتے ہیں. آپ آمنہ اور عبداللہ کی اولاد تھے, بیٹے تھے. آپ عبد المطلب کے پوتے تھے. آپ ہاشمی تھے, قرشی تھے. آپ انسان تھے. آپ کھانا کھاتے تھے. آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی. آپ کے اوپر جادو تک بھی اثر کر جاتا تھا. یہ ہوا ہے. بشریت کی نفی کیسے کر دیں؟ آپ کے وار پڑا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے, اور خون زیادہ چلا گیا ہے تو آپ بے ہوش بھی ہوئے, کیسے نفی کر دیں؟ لیکن یہ کہ آپ کی نورانیت جو ہے, روح کی نورانیت, روح محمدی, اس کی نورانیت نے اس پورے وجود بشری کو ڈھانپ لیا ہے. اور اس اعتبار سے ہم کہیں کہ آپ نور مجسم تھے تو کوئی غلط نہیں. تو آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے. ان میں سے کسی ایک پہلو کی نفی بھی کرنا میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جنس کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور اپنی صفت کے اعتبار سے نور تھے, یعنی کہ ان کی صفت نور تھی اور جنس کے اعتبار سے بشر تھے. اب چلتے ہیں شیخ توصیف الرحمن راشدی صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا موقف رکھتے ہیں. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے. مالک فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, تمہارے پاس رسول آئے. کہاں سے آئے؟ من انفسکم, تمہاری جانوں میں سے آئے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغام امن لے کر آئے, پیغام اعتدال لے کر آئے, انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کا پیغام لے کر آئے. لیکن تھے کون؟ من انفسکم, نور من نور اللہ نہیں تھے. بھول گئے وہ انسان, آپ کے دروس سے غافل ہو گئے, آپ کے درس سے پیچھے ہٹ گئے, آپ کی تبلیغ کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا جنہوں نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور من نور اللہ ہے. قرآن آواز لگا رہا ہے من انفسکم, تمہاری جانوں میں سے, انسانیت میں سے. لیکن شان اللہ نے ایسی دی جو شان محمد الرسول اللہ کی ہے, وہ کائنات میں کسی اور مخلوق کی نہیں ہے. شیخ توصیف الرحمن راشدی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تم میں سے ہی رسول بنا کر بھیجا ہے. چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے وہ تو بڑی مشہور ہے, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ ایسے نور ہیں, ایسے سورج ہیں جو لوگوں کو بھی چمکا دیتا ہے, نور ہدایت ہے. امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے, مسلم بھی نور ہدایت ہے, صحابہ کے اقوال بھی نور ہدایت ہے, قرآن تو نور ہدایت ہے, نبی علیہ السلام بھی نور ہدایت ہے. سپیشیز والا معاملہ الگ ہے, سپیشیز آپ کی انسانی ہے لیکن عام انسان نہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام دو آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے, ہمیں تو نہیں پیچھے نظر آتا. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے کسوف کی نماز پڑھائی, سورج گرہن کی, یوں ہاتھ بلند کیا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ نماز کا حساب بن گیا؟ فرمایا نہیں, میں نے جنت دیکھی, آپ تو یہاں سے سامنے نہیں دیکھ سکتے, اور میں نے وہاں پہ ایک جنت میں انگوروں کا گوشہ دیکھا, میں نے ارادہ کیا اسے توڑ لوں, آپ کا ہاتھ تو یہاں تک نہیں پہنچتا, نبی کا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ بخاری مسلم ہے, یہ کوئی یہ جعلی کتاب نہیں ہے. پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ نے جنت کی نعمتوں میں پردہ رکھا ہے, وہ پردہ ہی رہے. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ایک پیالے میں, تو 1500 صحابہ نے پانی وضو کیا, جانوروں کو پلایا, سٹور کیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1 لاکھ بھی ہوتے ہیں نا تو پانی زیادہ تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر پسینہ مبارک بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عطر کے طور پہ صحابہ استعمال کرتے تھے, وضو کا نیچے نہیں گرنے دیتے تھے پانی, جس کو نہیں ملتا تھا دوسرے سے مل کے اپنے جسم پہ ملتے تھے. پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا کرتا مبارک جب اسما بنت ابی بکر نے نکالا آپ کی وفات کے بعد, کہا کہ یہ حضور پہنتے تھے, ہم اس کا دھون مریضوں کو پلاتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں ام سلمہ نے حضور کا ایک بال نکالا اور کہا کہ یہ بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ہم اس کو مریضوں اور نظر بد والوں کے علاج کے لیے اس کا دھون پلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام سپیشیز ہونے میں انسان ہے, مرتبے میں نہیں. محمد علی مرزا صاحب کا موقف آپ نے سن لیا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نور ہدایت ہیں, باقی آپ انسان ہی ہیں, لیکن معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے, عام انسان کو نہیں, بلکہ سید البشر ہیں.
سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ چلتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بعض چیزیں بس لفظی نظار جھگڑے ہیں، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ میں نور سے مراد پوچھنی چاہیے نا، جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نور تھے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی مراد کیا ہے، کہ آپ بشر نہیں تھے اور اولاد آدم نہیں تھے، یا کیا مراد؟ اگر تو وہ کہیں کہ آپ انسان نہیں، بنی آدم سے نہیں، تو یہ تو قرآن کے خلاف۔ خود مولانا رضا خان رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جو بشریت کا انکار کرے کہ پیغمبر بشر نہیں، وہ پکا کافر ہے، وہ تو قرآن مجید کا منکر ہے۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ بشر ہوتے ہوئے آپ صاف تھے، پاک تھے، مطہر اور طیب تھے، آپ میں کوئی عیب نہیں تھا، خامی نہیں تھی، ہر نجاست اور پلیدگی سے آپ پاکیزہ تھے اور پوری دنیا کے لیے ہدایت کا منار تھے، روشنی، تو بالکل اہم چیز۔ آپ دیکھیں گے جو کنز الایمان آیا اس پر حاشیہ جو ہے فضائل رفاعت، جہاں جہاں نور آیا وہاں انہوں نے یہی تشریح کی کہ آپ کے ذریعے کفر کے، شرک کے، نفاق اور بے دینی کے اندھیرے دور ہوئے، ہدایت کی روشنی پھیلی۔ اب اس کا انکار کون کر سکتا؟ آپ دیکھ لیں نا، قرآن مجید نے نور سے بھی آگے بڑھ کر کہا سورہ احزاب میں سراجم منیرا، کہ آپ سورج ہیں بہت زیادہ روشن۔ یہ انارا جو نیروز ہے نا، یہ لازم بھی آتا ہے مبالغے کے لیے، نور کہنے کہ منیرا بہت زیادہ روشن ہے اور روشن کرنے والا بھی۔ تو پیغمبر خدا میں اگر روشنی نہیں ہوگی تو یخرج من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر جو روشنی کی طرف لاتا ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ بات جب تک مجمل ہے نا، گول مول، اس وقت جھگڑا ہی رہتا، اگر کھولی جائے تو پتہ چلتا ہے بات ایک ہی ہے۔ باقی جاہل اور بیوقوف جو کہتے ہیں کہ آپ حضور اللہ کا نور ہے، ٹکڑا ہے، اللہ کا نور بھی اس معنی میں اگر کہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے نا، اس لیے سورج اگر ہے وہ بھی اللہ کا نور ہے، جہاں مالک ہونے کے لحاظ سے یا خالق ہونے کے لحاظ سے ہر سے اللہ کی، اور اگر کہیں کہ اللہ کا نور یعنی اللہ میں سے کچھ ٹکڑا الگ ہوا، تو آپ پڑھیں فتاوی رضیہ نے کہا جو کہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جز ہیں کافر۔ امید کرتی ہوں آپ کو قرآن و سنت کا موقف سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنس کے اعتبار سے بشر ہیں۔ اگر نور کا معنی لیا جائے تو ان کی صفت نور ہے، یعنی کہ وہ نور ہدایت ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ کاف کا ترجمہ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، البتہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت سورۃ بنی اسرائیل میں قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، فرما دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ یہی قرآن و سنت کا سچا موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔